بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل نرم ہو جائیں گے اور دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ ان سے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہمارا گزر ایک میدان کے ساتھ سے ہوا، وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا، لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جاؤ اور جا کے پتہ کرو کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں جا کر وجہ معلوم کر کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہاں ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ سب کو کاٹ رہا ہے، لوگ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، مگر پھر بھی وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر چلو میں بھی ساتھ چلتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب وہ سب کو کاٹتا پھر رہا ہے، مہربانی کریں، وہ آپ کو تکلیف دے گا، آپ نہ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے جانے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرمائے تو اونٹ ان کی طرف دوڑا، اونٹ ان کی طرف لپکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اونٹ دوڑتا ہوا آیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر اطمینان تھا۔ اونٹ ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں آ کر اس نے سجدہ کیا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آ کر کچھ کہا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ رسی لے کر آؤ۔ مالک جب رسی لے کر آیا تو انہوں نے اس کی ناک میں نکیل ڈالی اور اس رسی کو مالک کے ہاتھ میں دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اس نے کتنے آرام سے رسی ڈلوا لی ہے، یہ تو الٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ جناب میں تپش میں، گرمی کی تپش میں تپ جاتا ہوں مگر یہ ایک گھونٹ بھی مجھے پانی کا نہیں دیتا، یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، میں اپنا دکھ آپ کو نہیں بتاؤں تو کس کو بتاؤں، یہ مجھے پاگل بنا لیتا ہے لیکن کھانا نہیں دیتا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح کا مزاج عطا کیا کہ ایک جانور کو بھی اگر تکلیف ہو تو ہمارے دل کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ دو شخص گھوڑے پر بیٹھے تھے، آپس میں ان کی ملاقات ہوئی تو اسے گھوڑے پر بیٹھ کر ہی انہوں نے بات چیت شروع کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو انہیں کہا کہ نیچے اترو، گھوڑے سے نیچے اتر کر بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات بری لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی غلطی سدھارنے کے لیے دو ہی جملوں میں ایک بات کہی کہ جانوروں کو سواری بنایا کرو، کرسی نہ بنایا کرو، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کرسی پر بیٹھ کے کرو، ان پر بوجھ سواری کے وقت ڈالا کرو نہ کہ ویسے ان پر بوجھ ڈالا کرو۔ ہمارے نبی کو جانور پر بھی بوجھ ڈالنا برا لگ رہا لیکن ہم اس بے زبان کی
نہیں سمجھ سکتے، بس ہم نے اگر اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے کہ ہم اس پر سواری کر سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں، جن کو ہم پیسے دے کر کام کرواتے ہیں۔ ہر کسی کے اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔